اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 51 آیت نمبر 51 سے آنورڈ دیکھیں گے۔ اللہ کا خاص فضل و کرم، اللہ کی خاص رحمت ہمارے اوپر کہ ہم اپنے دن کا آغاز اس کے نام سے، اس کے بابرکت کلام سے کرتے ہیں۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ کچھ سیکھ سکیں، کچھ سمجھ سکیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں، اپنی کتاب میں ہم سے کیا خطاب کرتا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں استقامت نصیب کرے اور اس کے دنیا اور دین کے اور آخرت کے فائدے ہمارے لیے لکھے۔ ہم آج کی سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو آیت نمبر 51 سے پہلے ہم نے جو کل 5-6 جو آیات پڑھی تھیں، اس میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے جو 3 کتابیں ہیں، 2 پچھلی کتابیں اور ایک آج کی کتاب یعنی تورات، انجیل اور قرآن مجید کے بارے میں تذکرہ کیا، اور الگ الگ کر کے تینوں کے بارے میں ہمیں کچھ معلومات ملی یا کچھ مزید وضاحتیں ہوں۔ اس میں اگر ہم نے کل جو پڑھا تھا اس میں اگر نوٹ کریں تو پہلے جو بہت دفعہ ذکر ہوا، کچھ کامن یا کچھ مشترک جو مضامین یا مشترک احکامات جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ساری شریعتوں سے مراد کے شریعت موسوی اور عیسوی اور محمدی یا اس سے پہلے بھی اور بھی جتنے انبیاء اور رسول آئے اور جتنی بھی کتابیں آئیں، ان کا ایک مشترک موضوع جو ہے، ایک کامن سبجیکٹ، وہ یہی رہا ہے کہ توحید، اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا، صرف اسی کی عبادت کرنا، شرک سے اپنے آپ کو پاک کرنا اور شیطان کے قدموں سے دور رہنا۔ یہ ایک مشترک موضوعات تھے ساری کتابوں میں۔ اس کے علاوہ ہر کتاب اور ہر نبی اپنے سے پچھلے جب نبی ہیں یا کتابیں ہیں ان کی تصدیق کرنے والا، اور آئندہ آنے والی کتابوں یا خاص کر آخری کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کرنے والے تھے۔ اسی طرح قرآن مجید جب نازل ہوا تو اس کے ساتھ ہی پچھلی کتابوں کی طرح قرآن مجید میں بھی پچھلے جتنے کتابیں ہیں ان کی تصدیق کی، کیونکہ اس کے بعد تو کوئی کتاب آنے والی نہیں، یہ کتاب آخری کتاب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اس لیے پچھلی سنت کو جاری رکھتے ہوئے پچھلی جتنی کتابیں تھیں ان کی تصدیق کرنے والی یہ کتاب، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ وہ بھی آخری نبی ہیں تو انہوں نے اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء ہیں ان کی تصدیق، ان کے اوپر ایمان لانا، یہ ہمارے ایمان کے بنیادی جزو ہے۔ ایک تو ہم نے یہ چیز بار بار پہلے پڑھی۔ اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ پچھلی آیات جو ہم نے پڑھی جس میں تینوں کتابوں کے بارے میں الگ الگ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، ان میں ایک اور بھی ہمیں حکم جو ہے یا تعلیم جو ہے وہ ملتی ہے، اور وہ کیا ہے کہ فیصلے کرنے ہیں اس کتاب کے مطابق۔ یہودیوں کو کہا گیا کہ فیصلے کریں، یہودیوں کے اوپر سارے مطلب کتاب نازل ہوئی اور نبی نازل آئے اور بہت سارے، اور ان سے بھی کہا گیا کہ اس کتاب کے مطابق فیصلے کریں، اور اگر اس کتاب کے مطابق فیصلے نہ کیے تو پھر یہ ہے آیت نمبر 45 میں، اس کتاب کے مطابق اگر فیصلے نہ کریں
تو پھر وہ ہو جائیں گے، تو وہی لوگ ہو جائیں گے ظالم، سب ظالم ہو جائیں گے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں انجیل میں بھی یہی حکم کہ اس انجیل کے مطابق اس وقت کی قوم، اس وقت کے دور یا اس وقت کے معاملات جو تھے، اس انجیل کے مطابق اس میں فیصلے کریں، اس میں حکم کریں۔ اب یہ حکم اور فیصلے کا مطلب ہے کہ پوری جو چاہے وہ مذہبی آپ کے معاملات ہیں، چاہے وہ دنیاوی معاملات ہیں، چاہے دنیا کے جو قانون ہیں امن و امان قائم رکھنے کے لیے، معاشرت کو چلانے کے لیے یہ قانون سازی کی جائے، چاہے وہ مذہبی اعتبار سے ہو، چاہے وہ معاشرتی اعتبار سے ہو، وہ ساری ان کتابوں کے مطابق ہوگی۔ ان کتابوں کے مطابق حکم، انصاف، وہ سارا کچھ ہوگا۔ اور جو پھر حضرت عیسیٰ کے بارے میں انجیل کے بارے میں آیا کہ جو پھر اس کے مطابق فیصلے نہیں کرے گا وہ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَاسِقِینَ، تو وہ سب نافرمان ہیں۔ پہلے ہوا کہ وہ سب کافر ہوں گے، دوسرے نافرمان، اور پھر قرآن کے بارے میں آ گیا کہ جو اس کے مطابق فیصلہ کریں، تو جو اس کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے تو وہ یقیناً فاسقون۔ ٹھیک ہے، تو اب تینوں کتابوں میں ہمیں ایک کامن چیز جو ملی، جو کل ہم نے دیکھی، وہ یہ تھی کہ جب کسی کے پاس کوئی کتاب موجود ہے تو اس کتاب کے مطابق فیصلے کرنا، انصاف کرنا اور سارا۔ اب کیونکہ ہمارے ہاتھ میں قرآن موجود ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت موجود ہے، تو آج کے دور میں پچھلے نبیوں کی سنتوں کو فالو کرتے ہوئے یا پچھلے احکامات کو فالو کرتے ہوئے آج قرآن کو ماننا یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے بھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا، ان کی کتاب کو ماننا اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا، اپنے ایمان کی تصحیح کرنا اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں میں فیصلے کرنا، یہ سب کے لیے لازم و ملزوم ہے۔ تو یہ ایک کامن حکم اور بھی ملا کہ جب کتاب تمہارے پاس موجود ہے تو اس آخری کتاب کے اوپر، اس کتاب کے مطابق اپنے جو معاملات ہیں ان کے فیصلے کرنا اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنا، یہ ایک بنیادی جزو ہے ہمارے ایمان کا، جو پچھلی امتوں یا پچھلی کتابوں کے ساتھ بھی منسوب رہا۔ اب ہم چلتے ہیں اگلی آیات کی طرف۔ اگلی آیات میں بھی جو اہل ایمان ہے اور منافق ہیں ان کے بارے میں کچھ اہم ہدایات ہیں اور کچھ ان کے بارے میں مزید معلومات بھی ملیں گی ہمیں۔ تو جیسے جیسے ہم بڑھتے ہیں آگے تو دیکھتے ہیں کیسے اللہ تعالیٰ ہمیں کلام کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آیت نمبر 51 دیکھیں گے۔ یا ایھا الذین اے لوگو، اے وہ لوگو، آمنو جو ایمان لائے ہو، اے ایمان والو، لا تتخذوا الیہود والنصارى، مت تم بناؤ یہودیوں کو اور نصارہ کو، عیسائیوں کو، اولیاء دوست، بعضهم اولیاء بعض، ان میں سے بعض دوست ہیں بعض کے۔ اے ایمان والو، اے مومنو، تم مت دوست بناؤ یہودیوں کو اور عیسائیوں کو، ان میں سے بعض دوست ہیں بعض کے، یعنی وہ تو ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اب اس طرح کا حکم جو ہے پہلے بھی کچھ آیات میں ہمیں ملا، جس میں یہودیوں اور عیسائیوں سے یا غیر اللہ سے جو شرک کرنے والے جو ہیں ان سے، یا خاص کر یہودیوں اور عیسائیوں سے، اہل کتاب، دوسرے اہل کتاب سے، ان سے دوستی کرنے سے منع کیا گیا۔ اور یہ اس میں یہاں پر پھر آ گیا کہ یہودیوں اور عیسائیوں کو دوست مت بناؤ، کیونکہ ان میں سے بعض دوست ہیں بعض کے، یعنی کہ وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اب ہم اگر اس کو تھوڑا سا ریمائنڈ کریں، جو پہلے ہم نے پڑھا تھا اس میں بھی ہم نے ریزنز پڑھی تھیں۔ ایک تو انفرادی لیول پہ ہے، یعنی انفرادی طور پر کسی شخص کی یا کسی ایک مسلمان فرد کی کسی دوسرے نان مسلم یہودی یا عیسائی سے دوستی یا وابستگی جو ہے، تو ایک تو ہے فارمل ریلیشن شپ۔ فارمل ریلیشن شپ انفرادی طور پر، جیسے ہمارا کوئی ہمسایہ ہے یا کولیگ ہے یا
مطلب انفرادی سطح پر جو ہمارے معاملات ہیں اس میں ہماری ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیشن ہوتی ہے، بات چیت ہوتی ہے، وہاں تک تو ٹھیک ہے. لیکن اولیاء کا ورڈ جو آیا ہے، اولیاء کا مطلب ہے دوست. یہاں پر دوست کس طرح ترجمہ کیا گیا ہے، لیکن اولیاء ولی کی جمع ہے، جس کا مطلب ہے ولی، ہمدرد ماننا، جس کے ساتھ دلی الفت رکھنا، دلی لگاؤ رکھنا، اپنے دلی جذبات جو ہیں وہ اس سے منسوب کر دینا، اس سے پھر امیدیں وابستہ کرنا، اس سے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ چاہنا، اس کے ساتھ محبت کا اظہار، اس کے ساتھ ہمدردگی. مطلب اس طرح سے جو بہت ہی گہری دوستی اور بہت ہی گہری ہمدردی جو ہے وہ ان یہودیوں کے ساتھ اور نصارہ کے ساتھ مت کرو. یہ انفرادی سطح پر بھی یہ حکم ہے کہ اب ٹھیک ہے، کامن ریلیشن شپ ہے، روزمرہ کی بات چیت ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے، ٹھیک ہے، کچھ میل جول ہے، وہ اس حد تک تو ٹھیک ہے. لیکن اس کو اپنے راز دے دینا، اس کے ساتھ ایسی ہمدردی اور محبت کے انہیں کے اوپر تکیہ لگانا اور سمجھنا کہ یہ ہمارے پکے دوست ہیں، اور ان کی ساری جو رائے ہے انہی سے رائے لینا اور انہی سے مشورے لینا اور انہی سے اپنے دل کے حالات بیان کرنا، یہ چاہے انفرادی سطح پر ہو یا چاہے اجتماعی سطح پر ہو، اس کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے. اور اس کی وجہ سب یہی ہے کہ اس کے دوسرے حصے میں بہت سارے ہمارے لیے موضوعات چھپے ہوئے ہیں. بعض ہم اولیاء و بعض، کہ وہ تو ایک دوسرے کے ہی دوست ہیں، وہ مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے. اب اس بارے میں اگر ہم دیکھیں، ایک اور آیت پچھلی آیات میں ہم نے پڑھی، پیچھے ہم نے کچھ دن پہلے آیات پڑھی تھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے اہل کتاب یعنی یہودیوں اور عیسائیوں کے درمیان آپس میں فتنہ ڈال دیا، یا ان کے درمیان آپس میں ایک لڑائی ہے جو قیامت تک رہے گی. اب وہ بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے درمیان تو ایک جھگڑا ہے جو قیامت تک رہے گا، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو ایک دوسرے کے دوست ہیں. تو اس کے دو پہلو ہیں. ایک پہلو تو یہ ہے کہ کیا وہ واقعی ایک دوسرے کے دوست ہیں یا وہ ایک دوسرے کے دشمن ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا کرنے والے ہیں. تو اگر ہم آج دنیا کی تاریخ میں دیکھیں تو جب سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا، اور اس کے بعد سے لے کے 20ویں صدی کے شروع تک یہودیوں اور عیسائیوں کی آپس میں بہت بڑے بڑے لیول پہ، بہت بڑے بڑے پیمانے پہ جنگیں رہی ہیں. ان کا مذہبی اعتبار سے دیکھا جائے تو ان میں شدید اختلاف ہے، مذہبی اعتبار سے ان میں شدید اختلاف ہے، اور اسی اختلاف کی وجہ پر ان کے درمیان بہت بڑی بڑی جنگیں بھی ہوئیں. مسلمانوں کو ایک سائڈ پہ کر دیں، وہ تو ایک گروہ جو ہے وہ ان سے الگ تھلگ ہے، تو ان کے آپس میں بہت بڑی جنگیں ہوئیں. اب یہودی جو ہے وہ شروع سے ہی ایک مکار قوم ہے. یہودی شروع سے ہی اپنی چالاکی کے علاوہ ان میں ایک یہ حسلت رہی ہے، یا ایک سکل کہہ سکتے ہیں، کہ انہوں نے دنیا کے نظام کو اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے. جب یہ قرآن جس وقت نازل ہو رہا تھا، اس وقت بھی اگر ہم یہودیوں اور عیسائیوں کا تقابلہ کریں تو یہودی جو ہیں وہ معاشرتی اعتبار سے یا سیاسی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے زیادہ سٹرونگ تھے، مشرکوں سے، کافروں سے، مشرکوں سے بھی اور عیسائیوں سے بھی. اس کی بہت ساری وجوہات تھی. ایک تو یہ ہے کہ وہ جو سیاسی نظام تھے وہ زیادہ تر انہیں کے ہاتھوں میں رہتے تھے. اس کے علاوہ جو ساہوکاری کا نظام تھا، ساہوکاری، یہ سود کے اوپر قرض کا لین دین اور اس طرح کے جتنے معاملات ہیں وہ انہی کے ہاتھ میں زیادہ تر تھے. تو اور بھی بہت سارے معاملات میں وہ مطلب معاشی طور پہ مضبوط رہے ہیں، اور معاشی طور پہ وہ کنٹرول کرتے رہے ہیں، یا معاشی طور پہ وہ ان کا ایک ہولڈ رہا ہے دوسری قوموں پر یا دوسرے ارد گرد کے جو قبیلے تھے ان کے اوپر. اب ان 20ویں صدی کے شروع میں جو ان کے ساتھ معاملہ ہوا، تو مطلب غالباً پہلی جو جنگ عظیم تھی اس کے بعد یا انہی اوائل میں، تو اس وقت یہودیوں اور عیسائیوں کا آپس میں صلح ہوئی. اس وقت ان کی صلح ہوئی، وہ بہت لمبی اس کی بیک گراؤنڈ ہے اور بہت لمبی ڈیٹیل ہے. اس صلح کے نتیجے میں اسرائیل کی ریاست جو ہے اس کا کہہ لو کہ اس کی سنگ بنیاد رکھی گئی. اور پھر بعد میں جا کر 1948-47 میں جب یا اس طرح کے پیریڈ میں پھر اسرائیل کو باقاعدہ ایک ملک کے طور پر ابھارا گیا، اور اس کے بعد اس کو ملک کے طور پر تسلیم کیا گیا. اب
آج کے حالات میں اگر دیکھیں اس کے بعد، یعنی اس کے بعد سے لے کے یہودیوں اور عیسائیوں کا ظاہری طور پر آپس میں ایک کہہ لیں کہ اتفاق ہے، یا کہہ لیں کہ ان کی آپس میں بہت اچھی دوستی ہے ظاہری طور پر، لیکن مذہبی لحاظ سے وہ آج بھی ایک دوسرے کے بہت شدید مخالف ہیں۔ اب یہودی جو ہیں، جیسا کہ ذکر کیا کہ وہ شروع سے ہی کچھ معاشرتی معاملات انہوں نے اپنے ہولڈ میں رکھے ہوئے ہیں۔ اب انہوں نے آج کے دور میں اگر دیکھا جائے تو تین جو بڑے بڑے معاشرتی جو بزنس ہیں، جو معاشرتی جو ٹائکون جس کو کہہ سکتے ہیں، جو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پوری دنیا کو کیسے کنٹرول کیا جائے، تین بڑے بڑے شعبے جو ہیں وہ ان کے ہاتھ میں ہیں۔ وہ تین بڑے بڑے شعبے کیا ہیں؟ ایک میڈیا، چاہے وہ سوشل میڈیا ہے، چاہے وہ اخبار ہیں، چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہے، چاہے وہ مطلب نیوز چینلز ہیں، اور چاہے جتنا بھی ہے فلم انڈسٹری وغیرہ، جتنا بھی ہے میڈیا کا پورا جو الٹیمیٹ کنٹرول ہے وہ یہودیوں کے پاس ہے۔ جو بھی جس بھی میڈیا کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں، اس کے تانے بانے جب آپ بنیں گے تو اس کی جو آخری رسی ہے وہ یہود کے ہاتھ میں ہی نظر آئے گی۔ میڈیا کے علاوہ دوسرا جو سب سے بڑا ان کا ہے وہ ہے بینکنگ سسٹم جو ہے، چاہے جس طرح کا بھی دنیا میں بینکنگ سسٹم ہے، وہ سارے کا سارا بینکنگ سسٹم جو ہے وہ ان کے کنٹرول میں ہے۔ وہ انہی کے ایجاد ہیں، انہی کی تعلیمات ہیں، انہی کے مطابق سارے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ دو بڑے بڑے جو انڈسٹری ہیں آج کل کی، وہ ان کے ہاتھ میں ہے۔ اسی وجہ سے پوری دنیا کا سرمایہ اور پوری دنیا کی معلومات، اور تیسرا جو سب سے بڑا شعبہ ان کے قبضے میں ہے، جو انہی کے مرہون منت کہہ سکتے ہیں دنیاوی لحاظ سے، وہ ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی، یہ IT جو ہے، ٹھیک ہے، جس پہ اوپر ہم آج بھی بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے ہیں، یا جو یہ پورا IT کا نظام، پورا انفراسٹرکچر جتنا ہے وہ بھی انہی کے نظام میں ہے، انہی کے ہاتھ میں ہے۔ اور یہ اگر آپ اس کو تھوڑا سا تفصیل سے دیکھیں یا ریویو کریں تو یہی تین چیزیں ایسی ہیں جو پوری دنیا کو اس وقت کنٹرول کر رہی ہیں۔ تو اسی وجہ سے یہودی جو ہیں وہ تعداد میں عیسائی جو ہیں تعداد میں ان سے بہت زیادہ ہونے کے باوجود ان کے چنگل میں پھنسے ہوئے ہیں، اور ان سے وہ چھٹکارا نہیں پا سکتے۔ اور مسلمان اور دوسری قومیں جو ہیں وہ بھی ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی انہی کی کٹ پتلیاں یا انہی کی انگلیوں پر ناچنے والے ہیں، کیونکہ ہم بھی ان تینوں معاملات میں بہت زیادہ ٹرسٹ، بہت زیادہ انحصار کرتے ہیں اپنے پوری معاشرتی زندگی کا۔ اب اس ضمن میں آ کر وہ یہودی جو ہیں، یہودی اور عیسائی، ان کی آپس میں کچھ دوستی ہے۔ عیسائی جو ہیں وہ یہودیوں کے بیک پہ کھڑے ہیں، ان کو سپورٹ کرتے ہیں، کیونکہ ان کا تو سارا کیا دھرا جو ہے وہ انہی کے پاس موجود ہے۔ ان کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ کیا ریزن ہے کہ وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، حالانکہ وہ ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ مسلمانوں کے مقابلے میں یہودی اور عیسائی ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ جب اس طرح سے گروہ بندی ہو اور جب مسلمانوں سے ٹاکرا شروع ہو جائے تو پھر مسلمانوں کے مقابلے میں وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اس کا مظاہرہ جو ہے وہ آج کل کی سیاست میں ہمیں بہت ہی کامن نظر آ جاتا ہے کہ دشمن پارٹیاں جو سدا سے ایک دوسرے کے دشمن رہیں، ایک دوسرے کے اوپر اتنی تنقید کرتے رہے، لیکن ایک تیسری پارٹی کے ساتھ مخالفت کرنے کے لیے وہ دونوں مل کر ایک ہی پلیٹ فارم پر کھڑے ہوئے۔ ایگزیکٹلی اسی طرح ہمارے لیے یہ ایک روشن مثال کے طور پر کہ جب مسلمانوں کا مقابلے کی بات آئی تو وہ دونوں قومیں جو ہیں وہ ظاہر جتنے بھی اختلافات ہیں ان کے، وہ ایک ہی پلیٹ فارم پر کھڑے ہو گئے۔ یہی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہا کہ وہ جو مرضی کر دیں، ان کی اگر دوستی بھی ہے تو وہ بھی ایک خاص مقصد کے لیے ہے۔ وہ جانی طور پر ایک دوسرے کے، روحانی طور پر ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا یہودیوں نے عیسائیوں کے ساتھ اور اس کے بعد کے معاملات، لیکن اگر وہ دوستی نظر آ رہی ہے تو ظاہری دوستی ہے، اور وہ دوستی جب مسلمانوں کے بارے میں آتی ہے تو وہ اور زیادہ مضبوط ہو جاتے ہیں، آپس میں مسلمانوں کے خلاف متحد ہو جاتے ہیں۔ تو اب جب اس طرح کی بیک گراؤنڈ ہے ساری، یہ میں نے تھوڑا سا وقت اس لیے لگایا کہ تھوڑا ہمیں اندازہ ہو جائے کہ اللہ نے پہلے بھی کہا اور اب پھر کہہ رہے ہیں کہ تم یہودیوں اور عیسائیوں کو دوست مت بناؤ۔
کہ جب اس طرح کے معاملات ہیں اور جب ایک دوسرے کے کھلے دشمن جو ہیں وہ آپس میں ایک دوسری قوم کے اوپر حملہ کرنے کے لیے یا ان کی مخالفت کرنے کے لیے یا ان کا مقابلہ کرنے کے لیے مل جائیں، تو اس کا مطلب ہے کہ بہت بڑی بات ہے کوئی. تو اسلام میں ایک بہت بڑی بات ہے، ایک بہت بڑی ایک حقیقت ہے جس کو وہ تسلیم نہیں کرنا چاہتے، اور جس کے انکار کرنے کے ذکر میں یا جس کو نیچا کرنے کے سلسلے میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل جاتے ہیں. اب ایسی خصلت یا ایسی ذہنیت والی قومیں جو ہیں، ہم ان کے ساتھ اپنی دوستی کیوں رکھیں؟ یہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بار بار کہا کہ تم یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ دلی دوستی، اولیاء ولیوں والی دوستی جو ہے وہ ان کے ساتھ مت رکھو. ان کے اوپر تکیہ لگانا، ان کے اوپر انحصار کرنا. آج کل اگر ملکوں کو دیکھا جائے تو بہت سارے مسلمان ملک جو ہیں وہ ان یہودی اور عیسائی ملکوں کے ساتھ ان کے پیس ایگریمنٹ ہیں کہ ان کے ساتھ ان سے اسلحہ لینا ہے، اور ان کے اگر جنگ کی صورت ہو جائے یا اس طرح کی صورت ہو جائے تو ان کے ساتھ کچھ اسٹینڈنگ ایگریمنٹس بنے ہوئے ہیں، ایم او یو جو ہیں، میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگز ہیں، کہ اگر کسی نے حملہ کر دیا تو وہ ملک جو ہے وہ آ کے مدد کریں گے اور اس طرح سے ان کی سپورٹ حاصل کریں گے. اس کی فردر تھوڑی سی جھلک ہمیں اگلی آیات میں بھی ملے گی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کرنا. مسلمانوں کو تو آپس میں متحد ہونا چاہیے، لیکن آپس میں اتفاق کرنے کی بجائے مطلب ظاہری طور پر ان کے جو ظاہری اسباب ہیں ان کے اوپر نظر رکھتے ہوئے یا ان کے اوپر انحصار کرتے ہوئے، ان کے اوپر زیادہ مطلب ڈیپینڈ کرتے ہوئے اپنا ایمان جو ہے اس کو کمزور کر کے ان کی جو ظاہری اسباب ہیں ان کے اوپر زیادہ توجہ دے کر ان پر انحصار کرنا اور ان کے لیے ایگریمنٹ کرنا. یہ آج کل کی جو انٹرنیشنل پالیٹکس ہے، خاص کر مسلمان ملکوں کی بہت سارے معاملات میں، وہ ہمیں اگر اسٹڈی کریں تو ہمیں یہ بہت واضح طور پر یہاں پر مل جاتے ہیں. بہت سارے واقعات اور بہت سارے مثالیں مل جاتی ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ نے بہت واضح طور پر کہہ دیا کہ دلی طور پر دوستی یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ نہیں بنانی، اور اس کی بہت لمبی بیک گراؤنڈ اور ریزنز وہ سب کے سب پازیٹیو اور سب کے سب اسلام کی سربلندی کو سامنے رکھتے ہوئے اگر دیکھیں تو اس میں پوری حقیقت ہے اور غالب حکمت ہے اللہ کی. اور کس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنْهُمْ، اور جو دوستی لگائے گا ان میں سے تم میں سے، اور جو تم میں سے ان سے دوستی لگائے گا فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تو بے شک وہ ان میں سے ہی ہے، بے شک وہ ان میں سے ہی ہے. اب یہ چاہے انفرادی طور پر ہے چاہے اجتماعی طور پر ہے، آیت کا یہ ٹکڑا جو ہے یہ بھی ایک بہت وسیع معنی رکھتا ہے. اب جب ان کے ساتھ دوستی لگائیں گے تو ظاہر ہے وہ ظاہری اسباب کے حساب سے ان کے ساتھ دوستی لگائیں گے. اب ظاہری اسباب کے حساب سے جب ان کے ساتھ دوستی لگائیں گے تو ان کا انفلوئنس جو ہے وہ ہمارے اوپر آئے گا، وہ ہماری زندگیوں کے اوپر اثر انداز ہوں گے، چاہے وہ ظاہری زندگی ہے چاہے وہ روحانی زندگی ہے. ان کے جو روزمرہ کے معاملات ہیں ان کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا اثر و رسوخ ہماری زندگی پر ہوگا. ہمیں ان کی بہت ساری چیزوں کو باتوں کو ماننا پڑے گا، ہمیں ان کے بہت ساری اقدار کو اپنانا پڑے گا، جیسا کہ بدقسمتی سے آج کل ہمارے مسلم معاشرے میں ہو چکا ہے کہ انہی طرح کے کپڑے پہننا، انہی طرح سے اٹھنا بیٹھنا، انہی طرح سے گھر کے ماحول ہو گئے، اور انہی طرح سے اپنے جینے مرنے کی رسم و رواج جو ہیں وہ ہوتی جا رہی ہیں، اور بہت سارے ایسے معاملات تو انہی کے زیر اثر آ کر انہی جیسے معاملات ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو کوئی ان سے دوستی لگائے گا، جو کوئی ان سے دلی دوستی لگائے گا تو ظاہر ہے اس کے اثر و رسوخ کے نتیجے میں وہ ان میں سے ہی ہو جائے گا. جو تم میں سے کوئی دوستی لگائے گا ان سے تو تم میں سے تو بے شک ان میں سے ہی ہو جائے گا. ان کا معاملہ ایسا ہی ہے کہ جیسے وہ بھی یہودی اور عیسائی ہیں. استغفر اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ یہ بہت ہی سخت آیت ہے جو متقاضی ہے کہ اس کو بہت زیادہ ڈیٹیل سے پڑھا جائے، لیکن ہمارے پاس کیونکہ وقت کی قلت ہوتی ہے تو ہم اس کو اور زیادہ تفصیل سے نہیں پڑھ سکتے. لیکن ہمارے اندر یہ فہم ضرور موجود ہے، مجھے یقین ہے کہ ہمارے اندر فہم ضرور موجود ہے کہ اس کو ہم تھوڑا سا کوشش کر کے سمجھنے کی کوشش کریں تو اس میں ہمیں بہت ساری حکمتیں جو ہیں اللہ تعالیٰ کی وہ ہمیں مل جائیں گی. بہرحال یہودیوں اور عیسائیوں سے دوستی کرنے سے باز رہو، کیونکہ وہ تو ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور جو کوئی ان میں سے ان کے دوستی کرے گا تو وہ ان میں سے ہی ہو جائے گا. ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، تو بے شک اللہ نہیں ہدایت دیتا ظالم قوم کو، جو اپنے آپ پر ظلم کرنے پر اتر آئیں. جو قوم اپنے آپ پر ہی ظلم کرنے پر اتر آئے تو ایسی ظالم قوم جو ہے
چاہے وہ خود اپنے آپ پر ظلم کرے، چاہے وہ دوسروں پر ظلم کرے، اور حق اور سچ کے سامنے ہوتے ہوئے بھی اس کو ماننے سے انکار کر دے، تو ایسی قوم کو پھر اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا، وہ اپنے ظلم اور گمراہی میں ہی آگے بڑھتے جاتے ہیں۔ فطر اللہ زینہ، پس آپ دیکھتے ہیں ان لوگوں کو، فی قلوبہم مرضن، ان کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے۔ اب پچھلی آیت جو ہے وہ ذکر ہوا تھا یا ایھا الذین آمنوا، وہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایمان والوں کے لیے کہ یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ دوستی مت رکھو۔ اب یہ ان لوگوں کا ذکر ہے جو ظاہری طور پر تو ایمان لے کر آئے ہیں، لیکن ان میں نفاق کی بیماری ہے، منافقین جو ہیں ان کے بارے میں کہ پس آپ دیکھتے ہیں ان لوگوں کو، ان کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے، وہ منافقت ہے ان کے دلوں میں، یسارعون، وہ بہت جلدی کرتے ہیں، وہ سب جلدی کرتے ہیں، فیہم، ان میں یعنی ان کی دوستی میں، یقولون، وہ سب کہتے ہیں، نخشا، ہم ڈرتے ہیں، ان تصیبنا دائرہ، کہ نہ پہنچے ہمیں گردش زمانہ، گردش یا زمانے کی گردش۔ وہ جلدی کرتے ہیں ان کی دوستی میں، یعنی وہ یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ، اور خاص کر یہودیوں کے ساتھ اپنی دوستی میں بہت جلدی کرتے ہیں، یہودیوں کے ساتھ اپنی دوستی کو قائم رکھتے ہیں، اور ان کے ساتھ وہ جلدی سے ان کی طرف لوٹتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں، اور اس کی ریزن وہ کیا کہتے ہیں، یقولون نخشا، ہم ڈرتے ہیں، وہ ان کی ریزن کیا ہے، یا وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ڈر لگتا ہے کہ کہیں ہم دنیا کے کسی گردش زمانہ میں نہ پھنس جائیں، دنیا کی کسی مصیبت میں نہ پھنس جائیں، ہم تو احتیاطی طور پر اپنے مستقبل کو سیو کرنے کے لیے ان یہودیوں اور عیسائیوں سے دوستی رکھتے ہیں۔ اب ان آیات یا اس آیت کے اس حصے کے بیک گراؤنڈ میں بہت سارے واقعات، بہت سارے ڈفرنٹ طرح کے واقعات ہیں، جس کا یہاں پر وقت نہیں ہے۔ ایک مختصر یہ ہے کہ جنگ بدر میں جب مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی، تو اس کے بعد عبداللہ ابئی جو ہے، جو منافقین کا سردار تھا، اس نے اسلام کا اظہار کیا، اور ہمیں سب یہ پتا ہے کہ وہ ظاہری طور پر منافق تھا بہت بڑا، اور ظاہری طور پر صرف اپنے منہ سے اس نے اقرار کیا اسلام کا، لیکن وہ یہودیوں کے ساتھ ہی تھا، تو ظاہری طور پر اس نے اسلام کا اظہار کیا، لیکن بعد میں اس ایک اور یہودی قبیلہ جو ہے، اس کے اوپر جب مسلمانوں کا غلبہ آنے لگا، یا مسلمانوں کی جو مطلب غلبہ ہے وہ ان کے اوپر واضح ہونے لگا، یا ان کو تھوڑا سا کنٹرول میں کرنے لگے، تو پھر وہ جو عبداللہ ابئی تھا، وہ کیونکہ اس کی اس یہودی قبیلے والوں سے دوستی تھی بہت گہری، تو پھر آ کے ان کے بارے میں سفارش کرتا تھا کہ ان کے ساتھ تھوڑا سا ہاتھ نرم رکھیں، وہ تو میرے دوست ہیں، وہ تو ایسے نہیں ہیں، ان کے ساتھ میں معاملہ جو ہے تھوڑا سا نرم رکھیں، یا اس طرح کے معاملات، یا اس طرح کے اور بہت ساری اگزامپل جو ہیں وہ کوٹ کی جا سکتی ہیں، جو علماء نے بہت ساری تفسیروں میں ملتی ہیں۔ تو اس طرح کا وتیرہ رہا ہے، اور آج بھی جیسا کہ پچھلی آیت کے ایکسپلینیشن میں کیا کہ مطلب اپنے فیوچر کو کرنے کے لیے، سیف کرنے کے لیے، تاکہ اگر کوئی ملک حملہ کر دے تو ہمارے پاس بیک اپ پاور ایسی ہو کہ اس کا مقابلہ جو ہے وہ کیا جا سکے، اور اس ضمن میں کچھ میوچل ایگریمنٹس کیے ہوئے ہیں مختلف قوموں نے یا مختلف ملکوں نے ایک دوسرے کے ساتھ، تو یہ اسی کی ایک جھلک ہے۔ تو وہ تو دوستی کرتے ہیں، دوستی میں بہت جلدی کرتے ہیں ان یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ، کہ اس وجہ سے کہ ہمیں یہ ڈر ہے کہ ہمیں کہیں ہم گردش زمانہ میں نہ پھنس جائیں، یعنی ہمارے اوپر کوئی مصیبت نہ آ جائے، اور اگر ہمارے اوپر کوئی مصیبت آ جائے تو ہم کم از کم اپنی حفاظت کر سکیں، یا اپنے آپ کو محفوظ کر سکیں، یا ہمارا کچھ بیک اپ پاور ہمارے پاس ہو۔ ٹھیک ہے، اب پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ آگے فیوچر کے بارے میں بتا دیتے ہیں، فَعَسَى اللَّهُ، تو پس قریب ہے، ان یاتیہ، کہ وہ لے آئے، کہ قریب ہے کہ اللہ لے آئے، بالفتح او امرن، فتح کو یا کوئی اور صورت کو۔ تم دوسروں سے دوستیاں لگاتے کرو کہ کیا بعید ہے کہ عنقریب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مسلمانوں کو فتح نصیب کروا دے، غلبہ نصیب کر دے، او امرن، یا اس کے قریب کی کوئی چیز یا کوئی اور صورت، جیسے فتح نصیب کر کے غلبہ دے کر مسلمانوں کو وہ ان کے اوپر جزیہ وغیرہ عائد کر دے، یا
یا اجتماعی طور پر اتنے طاقتور ہو جائیں کہ وہ جو نان مسلم ہیں، جو یہودی اور عیسائی ہیں، وہ مرعوب ہو جائیں ان سے، اور ان کے زیر تسلط آ جائیں، یا خود کو وہ سرنڈر کر دیں، یا کوئی بھی ایسی صورت ہو جاتی ہے جس سے مسلمانوں کو غلبہ واضح ہو جائے، تو کیا بعید ہے کہ قریب اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو غلبہ عطا کر دے۔ اور اگر ایسا ہو جاتا ہے، اور یقیناً ایسا ہو گیا ہے اس وقت بھی اور آج بھی انشاءاللہ آگے بھی، من عندہ، اپنی طرف سے غلبے کی، یعنی اللہ تعالیٰ فتح اور غلبے کی کوئی صورت پیدا کر دے، فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا، فَيُصْبِحُوا، پس وہ ہو جائیں، عَلَىٰ مَا، اس اس پر جو ان سب نے چھپا رکھا تھا، ان کا نفاق جو انہوں نے دل میں چھپا رکھا تھا، اگر وہ اس طرح سے غلبہ ہو جائے گا تو وہ ان کا نفاق کی وجہ سے جو انہوں نے چھپا ہوا تھا، فی انفسہم نادمین، تو وہ شرمندہ ہونے والے ہو جائیں۔ ان قریب کیا ہی بعید ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح یا غلبے کی کوئی دوسری صورت عطا کر دے، تو اس صورت میں تو جو انہوں نے اپنے دلوں میں جو نفاق چھپا رکھا تھا اس وجہ سے وہ نادم ہو جائیں گے، اس وجہ سے تو وہ شرمندہ ہونے والے ہی ہوں گے۔ وَيَقُولُ، اور وہ کہتے ہیں، اللہ زین، وہ لوگ، اور کہیں گے وہ لوگ، اور کہتے ہیں یا کہیں گے وہ لوگ، آمنو، جو ایمان لائے، ایمان والے، اہؤلائی، کیا یہ ہیں، اللہ زینہ، وہ لوگ جنہیں اقسموا، جن سب نے قسمیں کھائیں ہمارے لیے، باللہ، جہد ایمانہم، اللہ کی اپنی پکی قسمیں، انہم لمعکم، بے شک وہ یقیناً تمہارے ساتھ ہیں۔ جب یہ وقت آ گیا کہ مسلمانوں کو غلبہ مل جائے گا، اور جب وہ نادم ہوں گے، شرمندہ ہوں گے، ان کو وہ جو منافق ہے ان کے مزید واضح ہو کر کھل کر سامنے آ جائیں گے ان کی منافقت کو، تو پھر اہل ایمان جو ہیں، جو ایمان والے ہیں، وہ کہیں گے، وہ یہ تو وہی لوگ ہیں جو قسمیں کھاتے کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، جس طرح سے سورہ بقرہ کی شروع کی آیات میں آئی ہیں کہ وہ تو جب مسلمانوں کے پاس ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، اور جب وہ اپنے شیاطین کی طرف جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو مذاق کرتے تھے۔ تو جب اس طرح کا معاملہ کھل کر واضح آئے گا تو مطلب مسلمان کہیں گے کہ یہ تو وہی لوگ تھے جو کہتے تھے کہ ہم تو قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ حبطت اعمالہم فاصبحوا، تو ضائع ہو گئے ان کے سارے اعمال، فاصبحوا، پس وہ ہو گئے، خاسرین، خسارہ پانے والے سے۔ تو اب تو وقت نکل چکا، تو پھر وہ ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے اور وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہو گئے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہیں، اے ایمان والو، من یرتد، جو پھرے گا، منکم، تم میں سے، جو کوئی تم میں سے پھرے گا، عن دینہ، اپنے دین سے، جو کوئی تم میں سے اپنے دین سے پھرے گا، فسوف یأتی اللہ، تو ان قریب اللہ لے آئے گا، بقوم، ایک ایسے قوم کو، بقوم، ایک ایسی قوم کو، یحبہم ویحبونہ، جو وہ محبت رکھتا ہو ان سے اور وہ سب محبت رکھتے ہوں اس سے، اذلۃ علی المؤمنین، نرم دل ہوں گے، نرم دل ہوں وہ سب مومنوں پر، اعزہ علی الکافرین، سخت ہوں سب کافروں پر، یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ جہاد کرتے ہوں اللہ کے راستے میں، ولا یخافون، اور نہ وہ ڈرتے ہوں، لومۃ لائم، کسی ملامت کرنے والی کی ملامت سے، ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، یؤتیہ، جس کو وہ عطا کرتا ہے، من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے، واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ خوب اور وسیع حکمت رکھنے والا ہے، علم رکھنے والا ہے، وسعت والا علم رکھنے والا ہے۔ اب یہ آیت جو ہے یہ بھی متقاضی ہے کہ اس کو بہت تفصیل سے پڑھا جائے، لیکن ہمارا تو وقت تقریباً جو ہے وہ ختم ہونے والا ہے، 5-7 منٹ رہ گئے ہیں۔ اس کو مختصر انداز میں اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے ایمان والو، جو کوئی دین سے پھر جائے تم میں سے، وائس، اے ایمان والو، اگر جو کوئی دین میں سے پھر جائے تم میں سے، تو کوئی بعید نہیں کہ عنقریب اللہ تمہارے بدلے، اس کے بدلے ایک ایسی قوم لے آیا ہے۔ اس کی پھر آگے چار خصوصیات اس قوم کی بتائی گئی۔ اب دین سے پھر جائے کیا مطلب؟ اب پچھلی آیات میں ہم اگر دیکھیں تو وہاں پر مومنوں سے کہا گیا ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں سے دوستی مت کرو، اور اگر کوئی ان سے دوستی کرے گا تو وہ ایسا ہی ہے جیسا وہ ان میں سے ہو گیا۔ آج کے دور میں اگر ہم اس کا تقابلہ کریں تو حقیقت میں ایسا ہی ہو چکا ہے۔
ٹھیک ہے، کس طرح سے ہم اپنے مذہب کو، اپنے دین کو چھوڑ کر، بھول بھلا کر بالکل انہی کے راستے پر چل چکے ہیں، انہی کے راستے اپنا رہے ہیں، انہی کے ساری برائیاں اور انہی کے سارے بگڑے ہوئے نظام جو ہیں ان کو ہم اپنائے ہوئے کھڑے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو کوئی ایمان لانے کے بعد جو کوئی پھر جائے اپنے دین سے، اب یہ پھر جائے اپنے دین سے، اس کے دو مطلب بھی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ مرتد ہو جائے، جو پوری کی پوری قوم جو ہے وہ اپنے دین سے ہٹ جائے، اپنے دین سے ہٹ جائے، چاہے وہ انفرادی جگہ پر ہو۔ انفرادی کا مطلب یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے گروہوں کی شکل میں، چھوٹے چھوٹے فیملیز کی شکل میں کہہ لیں، کہ اپنے خاندانی نظاموں میں یا گروہ کی شکل میں یا اوورال ملکی نظام کی شکل میں بھی دیکھ لیں کہ جو کوئی اسلام کی روش کو، دین کی روش کو چھوڑ دے گا، اللہ کے احکامات کو چھوڑ دے گا، اس سے روگردانی کرے گا تو اور اس سے منہ پھیر لے گا، تو اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں کہ وہ اس قوم کو ختم کر کے، اس قوم کو چاہے وہ تباہ و برباد کر دے، چاہے وہ کسی بھی طریقے سے اس کو ناپید کر دے۔ ٹھیک ہے، اب یہ مسلمانوں کے اوپر تو اللہ کی خاص رحمت ہے کہ اس طرح سے عذاب نہیں آتے جس طرح سے پچھلی قوموں پر آئے، لیکن ہمارے اوپر بھی عذاب کی کچھ مختلف قسمیں لاگو ہیں۔ ان میں سے ایک قسم یہ بھی ہے کہ ہماری جو عقل ہے اس کے اوپر پردے پڑ چکے ہیں، جو جس تھوڑے دن پہلے جیسے ذکر ہوا کہ جب مچھر کاٹتا ہے تو مچھر کاٹنے سے پہلے اینستھیزیا لگاتا ہے، سن کرتا ہے جس جگہ پر وہ کاٹ رہا ہوتا ہے، تاکہ جس کو وہ کاٹ رہا ہے اس کو پتہ نہ چلے کہ اس نے کب اس کے اندر اپنی ٹیوب داخل کر کے اس کا خون جو ہے چوس لیا ہے۔ اسی طرح سے جو آج کا جو پوری دنیا کے جو دجالی نظام ہے، چاہے وہ انفراسٹرکچر آئی ٹی کا ہو، چاہے وہ میڈیا کا ہو، چاہے وہ بینکنگ سسٹم کا ہو، اس طرح سے ہمیں الجھایا ہوا ہے اور کس طرح سے ہمارے ذہنوں کو معاف کیا ہوا ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کہاں کہاں پر ہمارے ساتھ، ہمارے دین کے ساتھ اور ہمارے مطلب دینی معاملات جو ہیں وہ ان کو ہم بھلا بیٹھے ہیں اور ہم ان کی پیروی کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو اللہ کے لیے کوئی بعید نہیں کہ وہ کسی بھی طرح سے کہ وہ اس کے بدلے ایک دوسری قوم جو ہے اس کو سامنے لے جائے۔ اب وہ دوسری قوم جو لے کر آئے گا، جو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے جس قوم کو، اس کی 4 خصوصیات اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں اگلی آیت میں۔ پہلی خصوصیت کیا ہے؟ یحبہم و یحبونہ، وہ محبت رکھتا ہو ان سے، وہ گروہ یا وہ شخص یا فرد، چاہے انفرادی ہے یا اجتماعی طور پر ہے، وہ محبت رکھتا ہو ان سے اور وہ سب محبت رکھتے ہوں اس سے۔ ٹھیک ہے، یعنی وہ اللہ سے محبت رکھتے ہوں اور اللہ ان سے محبت رکھتا ہو۔ ٹھیک ہے، ایک جو یہ ہو گیا کہ اللہ سے محبت رکھتے ہوں اور اللہ ان سے محبت رکھتا ہو۔ دوسرا، اذلۃ علی المؤمنین، نرم دل ہوں مومنوں پر، عزۃ علی الکافرین، اور سخت گیر ہوں، سخت ہوں کافروں پر۔ یعنی جب مومنوں کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں تو اس میں بہت نرم گفتاری سے، بہت خشوع سے، عاجزی کے ساتھ، پورے دینی جو ولولہ ہے، جوش ہے، اس کے ساتھ وہ مومنوں کے ساتھ پیش ہے۔ اور جب وہ کافرین کے ساتھ ذکر ہے تو اس میں بہت سخت ہوں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ تلوار کو سنت کر کھڑے ہو جائیں، بلکہ یہ کہ کوئی کفر کا نظام سامنے آ جائے یا کوئی اس طرح کے معاملات جو ہیں ان سے بچ کر، کفر سے بچ کر اپنے آپ کو صحیح راستے پر رکھنا، یعنی کفر کے مقابلے میں بہت سخت ہو۔ بہت سارے معاملات ہیں اس میں بھی آ جاتے ہیں، چاہے وہ انفرادی طور پر اپنے دین کو بچانے کے لیے ہو، اپنی امت قوم کو بچانے کے لیے ہو، اپنے قوم کی رہنمائی کرنے کے لیے ہو، یا کافروں کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے ہو کسی بھی لیول پر، تو وہ کافروں کے مقابلے میں سخت ہوں۔ یہ نمبر 2 ہو گیا۔ نمبر 3، یجاہدون فی سبیل اللہ، کہ وہ سب اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہوں، اللہ کے راستے میں کوشش کرنے والے ہوں، چاہے وہ مالی طور پر ہے، چاہے وہ اپنے نفس کے ساتھ لگاف ہے، چاہے وہ مطلب کھلے عام لڑائی کی شکل میں ہے۔ جو یہاں پر فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے، یہ پریکٹیکل بھی ہے، اور اس کے پریکٹیکل جو جہاد ہے اس کا بھی ہے، اور جہاد کو سپورٹ کرنا وہ بھی اس میں شامل ہے۔ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، اور وہ نہ ڈرتے ہوں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے۔ یہ آیت کا ٹکڑا بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اس کا میں صرف اشارہ کر دیتا ہوں، باقی تفصیلات آپ کو یقیناً پتہ ہوں گی کہ وہ نہیں ڈرتے کسی ملامت کرنے والی کی ملامت سے۔ دنیا کے معاملات میں
جب وہ بڑھتے ہیں تو وہ اپنے دین کو لے کر اپنے ساتھ آگے بڑھتے رہتے ہیں، دین کی حفاظت کرتے ہیں، تو سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے ہیں، اور اس کے آڑے میں جو دوسرے لوگ آ جاتے ہیں ان کی وہ پرواہ نہیں کرتے۔ آج کل جو کسی کی شادی کا بیاہ کا معاملہ جب ہو تو اگر کوئی کوشش بھی کرے کہ ہم تو مختصر کریں گے اور صرف نکاح کر کے لے آئیں گے، تو اس کو بہت سارے لوگ جو ہیں کہیں گے کہ شرم کرو، تمہارے پاس تو اتنی دولت ہے، ایک ہی بیٹا ہے، یا کہ دنیا تمہیں کیا کہے گی کہ کس طرح سے تم نے مطلب کنجوسی کر دی، یا کس طرح سے تم مطلب معاملات جو ہے اس کو لے کر چلو گے، اور دنیا جو ہے دنیا کا یا بچوں کے معاملے میں مطلب دین کی تعلیم کو پیچھے ڈال دیا، دنیا کی انجینئرنگ اور پی ایچ ڈی اور یہ وہ سارا کچھ ہو رہا ہے کہ وہ دنیا میں وہ کامیاب ہو جائے، اور اپنے کاروبار کے معاملات میں کہ انویسٹمنٹ اور سیونگ اور مطلب کاروبار کو بڑھانا، اور مطلب سود سے جب منع کیا جائے تو اس میں پھر بہت سارے چیزیں آڑے آ جاتی ہیں۔ لیکن وہ لوگ جو اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، جن سے اللہ محبت کرتا ہے، ان کے یہاں پر ایک چوتھی صفت جو بہت اہم ہے کہ ان اللہ کے دین کے راستے میں اگر ان کو کوئی ملامت بھی کرے، ان کو کوئی روڑے بھی اٹکائے، تو وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے، وہ اپنے دین کو اپنے روش کو برقرار رکھتے ہیں، اور اپنے دین کے اوپر قائم رہتے ہوئے ہی آگے بڑھتے جاتے ہیں، وہ یہ پرواہ نہیں کرتے کہ دوسرے لوگ ان کو کیا کہہ رہے ہیں۔ ذالک فضل اللہ، یہ چاروں خصوصیات جو ہیں یہ تو فضل ہے اللہ تعالیٰ کا، یؤتی ہی وہ دیتا ہے اسے، من یشاء جسے وہ چاہتا ہے، واللہ واسع علیم، اور اللہ تو بہت وسعت والا اور خوب علم رکھنے والا ہے، اللہ بہت وسعت والا اور بہت خوب علم رکھنے والا ہے۔ تو یہاں پر وہ لوگ جو ایمان سے پھر جائیں تو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بعید نہیں کہ وہ دوسری قوم اس کے بدلے لے آئے کسی بھی طریقے سے ناپید کر یا کوئی جزا دے کر، سزا دے کر۔ تو اس کے آگے پھر 4 خوبیاں جو ہے ایسے لوگوں کی ذکر ہوئی۔ اگلی آیت ایک پڑھ لیتے ہیں، جو اس کے بعد رکوع ختم ہو جائے گا، ہمارا ٹاپک بھی ختم ہو جائے گا انشاءاللہ، اور مختصر ہے اگلی آیت۔ انما ولیکم، بے شک تمہارا دوست اللہ ہے، بے شک تمہارا صحیح دوست جو ہے وہ تو اللہ ہی ہے، وہ رسولہ، اور اس کا رسول۔ مومنوں سے کہا جا رہا ہے کہ تمہارا بہترین دوست ہے وہ تو اللہ ہے اور اس کا رسول ہے، اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ تمہارا کون دوست ہے؟ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، اللہ اور رسول کے علاوہ وہ لوگ جو ایمان لائے، الذین یقیمون الصلاۃ، اب وہ ایمان لانے والے خالی منہ سے ہماری طرح صرف اقرار کرنے والے نہیں ہیں، وہ کون لوگ ہیں جو ایمان لائے؟ ان کے بارے میں آ رہا ہے الذین یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ جو قائم کرتے ہیں نماز کو قائم کرتے ہیں، نماز کو پڑھتے نہیں ہیں، قائم کرتے ہیں صحیح خشوع و خضوع کے ساتھ، اس کا حق ادا کر کے، وقت کے اوپر پوری توجہ کے ساتھ، پوری تیاری کے ساتھ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ اور میرا خیال ہے کہ جو صحیح معنوں میں نماز کی حفاظت کرتا ہے، بڑے اہتمام کے ساتھ اور بڑے طریقے کے ساتھ اور بڑے اس میں خشوع لانے کی کوشش کرتا ہے، اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کے تو دوسرے معاملات آٹومیٹیکلی بہت حد تک درست ہو جاتے ہیں، دوسرے معاملات میں دوسرے گناہوں سے آٹومیٹیکلی وہ بچ جاتا ہے۔ تو جو نماز کو قائم رکھتا ہے، بلکہ نماز جو ہے وہ کفر اور ایمان کے درمیان سب سے بڑی جو ایک فرق کرنے والی چیز ہے، وہ تو پہلی چیز نماز ہی ہے، تو وہ نماز کو قائم کرتے ہیں صحیح معنوں میں۔ دوسرا وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، صحیح معنوں میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں جتنی بنتی ہے۔ ہم زکوٰۃ کو یہاں پر بڑا چھوٹا سا لفظ لے لیتے ہیں، یا عام فیملی لیول پر دیکھیں تو ہماری زکوٰۃ جو چند ہزار میں، یا جس کے پاس کوئی نصاب زیادہ ہے تو چلو کوئی 50 60 70 ہزار 80 ہزار 1 لاکھ بن گیا، لیکن اگر بزنس ٹائکونز کو دیکھیں، بڑے بڑے لوگوں کو، تو ان کو تو کئی کروڑ روپیہ ان کی زکوٰۃ بن جاتی ہے، لیکن وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں کہ زکوٰۃ ادا کرنا یہ بہت اہم رکن ہے، صحیح معنوں میں صحیح حساب کتاب کے ساتھ جو کم از کم زکوٰۃ واجب ہے اس کو ضرور ادا کریں۔ اور جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں صحیح معنوں میں، وہم راکعون، اور وہ سب جھکنے والے ہیں، جو سب عاجزی اختیار کرتے ہیں، دوسروں کے ساتھ نرمی کے ساتھ، دوسروں کے ساتھ مطلب اچھے طریقے سے احسان کے ساتھ پیش آنے والے ہیں، خشوع رکھنے والے ہیں، دوسروں کے لیے عاجزی رکھنے والے ہیں، جھکنے والے ہیں۔ یہ 3 طرح کے مومنوں میں سے بھی جو تین جن کی خصوصیات ہیں، جو نماز کو قائم کرتے ہیں، جو زکوٰۃ کو صحیح معنوں میں ادا کرتے ہیں، اور جو سب دوسرے لوگوں کے جو سب جھکنے والے ہیں، خشوع رکھنے والے ہیں، نرم گفتار ہیں، نرم دلی رکھنے والے ہیں، احسان کرنے والے ہیں۔ یہ 3 طرح کے جو عمل کرنے والے مومن لوگ ہیں وہ بھی تمہارے دوست ہیں۔
اللہ ताला ने मुसलमानों को दोस्तों की भी निशानियां बता दी। अब अगर किसी के जहन में ये सवाल आए कि यहूदियों और ईसाइयों के साथ दोस्ती नहीं करनी तो दोस्ती किन से करनी है, उसका भी जवाब अल्लाह ताला ने एक दे दिया है कि दोस्ती इन लोगों से करो, अल्लाह से करो, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करो, और उन लोगों से करो जो सही मानों में ईमान के ऊपर कायम है, जो नमाज अदा कायम करते हैं, ज़कात अदा करते हैं, और जो झुकने वाले हैं, खुशू रखने वाले हैं। वमन यतवल्ला, और जो दोस्ती करेगा अल्लाह से, व रसूलहू, और उसके रसूल से, जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दोस्ती करेगा, वल्लज़ीना आमनू, और जो ईमान लाए, यानी ये तीनों जो जिसका ऊपर जिक्र हुआ, तो अल्लाह से और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और ईमान वालों से, ईमान लाने वाले जिनकी तीन खुसूसियात ऊपर की आयत में जिक्र हुई, जो इन तीनों से दोस्ती रखेगा, फ़इन्ना हिज़्बल्लाहि हुमुल गालिबून, तो बेशक अल्लाह की जमात वाले ही गालिब होने वाले हैं। तो यहाँ पर एक थोड़ा सा मखजूफ कह लें या थोड़ा सा इस में इशारा किया, तो बेशक अल्लाह की जमात ही गालिब आने वाली है। तो इसका मतलब यह है जो इन तीन तीन तरह की कैटेगरीज के साथ अपनी दोस्ती रखेगा, अल्लाह से, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और सही मानों में ईमान लाने वाले मोमिन, प्रैक्टिकल मोमिन जो हैं, उनके साथ दोस्ती रखेगा, तो उनका शुमार जो है वो हिजबुल्लाह में होगा, अल्लाह की जमात में होगा। हिजबुल्लाह हिजबुल्लाह हमने कई दफा सुना होगा। हिजबुल मुजाहिदीन भी है, एक ग्रुप है। हिजब जो है वो ग्रुप को कहते हैं, किसी भी चीज का ग्रुप जो है। जैसे अब हम जब ये उर्दू रस्मुल खत का जब कुरान पढ़ते हैं, तो उसमें तो आयात की ग्रुपिंग के लिए रुकू कहा जाता है। जैसे ये यहाँ पर मैंने हाईलाइट किया है, रुकू की निशानी है। इसी तरह जब अरबी का रस्मुल खत, उस्मानी रस्मुल खत का जब कुरान पढ़ेंगे, जब आप कुरान देखेंगे, तो उसमें रुकू की निशानियां नहीं है, उसमें हिज्ब हैं। हिज्ब यानी मुख्तलिफ आयात और मुख्तलिफ मौजूआत, जहाँ पर कोई मौजू खत्म होता है या कोई टॉपिक खत्म होता है, या पारे का जब निस्फ होता है, तो वहां पर निस्फ हिज्ब कहा जाता है। वहां पर अगर आप वो कुरान को खोल कर देखें, तो उसमें रुकू की बजाय हिज्ब के नाम से निशानियां है, जो हिज्ब का मतलब है ग्रुप जो है। तो जो इस तरह से जो इन लोगों के साथ दोस्ती रखते हैं, वो अल्लाह के ग्रुप में, अल्लाह की जमात में शामिल हो जाते हैं। और फिर अल्लाह ताला एक खुशखबरी भी सुना रहा है और पेशगोई भी कर रहा है, पेशीन गोई या फ्यूचर के खबरें भी बता रहा है कि जो अल्लाह ताला के ग्रुप में शामिल हो गया, हिजबुल्लाह में शामिल हो गया, अल्लाह की जमात में शामिल हो गया, तो बेशक अल्लाह की जमात ही गालिब आने वाली है। तो बेशक वही जमात है जिसमें जो गालिब आएगी, जो गलबा अता होगा जिसको अल्लाह ताला की तरफ से। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। आज वक्त भी थोड़ा सा ऊपर हो गया। बहरहाल इसमें अगर किसी को कुछ ऐड करना है या कोई पॉइंट कुछ डिस्कस करना चाह रहे हैं, तो आप ज़रूर शेयर कर सकते हैं हमारे साथ इंशाल्लाह। जी, अगर कोई पॉइंट नहीं है तो फिर वक्त काफ़ी हो चुका है। इंशाल्लाह कल अगले सबक के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सही मानों में फ़हम और समझ बूझ जो है वो अता करे, और ख़ासकर दूसरी के मामलात में हमें ज़रूर हदायत और रहनुमाई नसीब करे। और किस तरह से हम ईसाइयों और यहूदियों के चंगल में फंस चुके हैं गैर महसूस तरीके से, अल्लाह ताला हमें उसकी भी रोशनी हमें अता फरमाए, उसकी हमें मतलब हमारे सामने उसकी पिक्चर जो है उसको वाज़े करे, और उससे बचने की अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।